ناظرین، گزشتہ ایک ساتھ میں قرب قیامت ساتھ نکلنے والی آگ جو کہ الساعۃ کی آخری بڑی علامات و اشراط میں سے ایک تھی، اس پر کھول کھول کر بات ہو چکی۔ اسی آگ کو جہاں نہ صرف محمد رسول اللہ علیہ السلام نے آج سے 14 صدیہ قبل کھول کھول کر واضح کر دیا تھا، اس کے بارے میں رہنمائی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، تو وہیں اس آگ کو ایک اور مختلف پہلو سے بھی واضح کر دیا تھا۔ اس آگ کو محمد رسول اللہ علیہ السلام نے فرات سے ظاہر ہونے والا غیر معمولی مقدار میں ظہور کے وقت ایسا قیمتی ترین خزانہ قرار دیا کہ جس کے سامنے اس وقت کی باقی تمام کی تمام قیمتی سے قیمتی اشیاء کی چمک دمک قدر و قیمت ماند پڑ جائے گی۔ اور مزید اس بارے میں کیا کہا، روایات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ بات کرتے ہیں اس موضوع پر۔ آپ کو اس وقت سکرین پر 7 روایات نظر آ رہی ہیں۔ ان روایات پر بات کرنے سے پہلے ان میں استعمال ہونے والے کچھ الفاظ کو جاننا بہت ضروری ہے، اور ان میں پہلا لفظ ہے جبل، اور جبل عربی میں کہتے ہیں غیر معمولی حجم والی شے کو، یعنی بہت بڑی مقدار میں کسی شے کا ہونا۔ یہ خصوصیت پہاڑ میں پائی جاتی ہے، اس لیے پہاڑ کو عربی میں جبل کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پہاڑ چوٹی کی مانند ہوتا ہے، اور عربی میں چوٹی راس کو کہتے ہیں، اسی وجہ سے پہاڑوں کو رواسی بھی کہا جاتا ہے۔ پہاڑ کو راس اور پہاڑوں کو رواسی۔ دوسرا لفظ ہے ذہب، اور ذہب عربی میں کہتے ہیں ایسی شے کو جس کے سامنے باقی تمام کی تمام اشیاء کی قدر و قیمت چمک دمک ماند پڑ جائے، جس کی قدر و قیمت چمک دمک باقی سب پر غالب آ جائے۔ اموال و دولت میں یہ خصوصیت سونے میں پائی جاتی تھی، اس وجہ سے سونے کو بھی ذہب کہا جاتا تھا۔ سونے کو ذہب اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے۔ مثلا سونا اگر کسی جگہ پڑا ہو اور وہیں جانور، بھیڑ بکریوں سمیت مختلف اموال و دولت موجود ہوں، تو سونے کی موجودگی میں سونے کے سامنے باقی سب اشیاء کی قدر و قیمت چمک دمک ماند پڑ جائے گی۔ سونے کی قدر و قیمت چمک دمک ان سب پر غالب آ جائے گی۔ بالکل اسی طرح کوئی اور ایسی شے سامنے آ جائے جس کے سامنے سونے کی قدر و قیمت چمک دمک ماند پڑ جائے، تو وہاں سونے کو نہیں بلکہ اس دوسری شے کو عربی میں ذہب کہا جائے گا۔ پھر ناظرین آگے آتا ہے تیسرا لفظ کنز، جس کے معنی ہے قیمتی ترین شے۔ اب آتے ہیں روایات کی طرف، اور سب سے پہلی روایت آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ان قریب فرات کے پردہ ہٹائے گا بہت بڑی غیر معمولی مقدار میں خزانے سے، یعنی ایسی قیمتی ترین شے کی بہت بڑی غیر معمولی مقدار سے جس کے سامنے اس وقت کی تمام قیمتی سے قیمتی اشیاء کی چمک دمک قدر و قیمت ماند پڑ جائے گی۔ پھر اس طرح اگلی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، نہیں قائم ہوگی الساعۃ، یعنی انسانوں کے اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے مفسد اعمال کے رد عمل میں آنے والی انسانوں پر آخری بڑی تباہی، جو کہ عظیم زلزلہ ہوگا، یہاں تک کہ فرات پردہ ہٹا دے گا ایک بہت بڑی غیر معمولی مقدار میں ایسی قیمتی ترین شے سے جس کی موجودگی میں اس کے سامنے باقی تمام کی تمام قیمتی سے قیمتی اشیاء کی قدر و قیمت چمک دمک ماند پڑ جائے گی۔ تو ناظرین غور کریں، کیا آج ایسی شے موجود ہے جو فرات کی سرزمین سے ظہور پذیر ہوئی، جس کے سامنے سونے کی بھی قدر و قیمت چمک دمک ماند پڑ گئی؟ جب غور کریں تو حقیقت آپ کے سامنے ہے، اور آج نہیں بلکہ کب کا اس شے کا ظہور ہو چکا، اور آج اسے خام تیل، سیال سونا یعنی مایا حالت میں سونا یا بلیک گولڈ یعنی کالا سونا کا نام دیا جاتا ہے۔ ناظرین خام تیل کے ظہور سے پہلے سونے کو ذہب کہا جاتا تھا، کیونکہ سونا ذہب تھا، یعنی سونے میں یہ خصوصیت پائی جاتی تھی کہ سونے کے سامنے باقی تمام کی تمام قیمتی سے قیمتی اشیاء کی قدر و قیمت چمک دمک ماند پڑ جاتی تھی۔ لیکن آج وہ مقام سونے کو نہیں بلکہ خام تیل کو حاصل ہو چکا ہے۔ اور خام تیل کو کیوں یہ مقام حاصل ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سونے سے آپ کچھ بھی خرید تو سکتے ہیں، لیکن سونے سے کچھ بھی بنا نہیں سکتے۔ اس کے برعکس آج جنہیں آپ سہولتوں، آسائشوں اور آسانیوں کا نام دیتے ہیں،
ایجادات کا نام دیتے ہیں جنہیں آپ اپنے لیے مسیحا سمجھتے ہیں، ان سب کی تخلیق صرف اور صرف خام تیل سے ہی ممکن ہو سکی۔ اس وقت اسی خام تیل سے دنیا جنت کا منظر پیش کر رہی ہے۔ جسے آپ صنعت انقلاب کا نام دیتے ہیں وہ اسی خام تیل کی دریافت سے ہی ممکن ہوا۔ آج کون سی شے ایسی ہے جو خام تیل سے نہ بنائی جا رہی ہو یا پھر اس میں خام تیل کا بنیادی کردار نہ ہو؟ ناظرین، یہ وہ وجہ ہے کہ آج آپ چاہ کر بھی سونے کو ذہب نہیں کہہ سکتے، بلکہ آج ذہب خام تیل ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے صدارت، وزارت عظمیٰ سمیت کوئی بھی عہدہ یا مقام ہوتا ہے، آج کسی کے پاس تو کل کو کوئی دوسرا وہ مقام پا سکتا ہے۔ کوئی تب تک صدر کہلائے گا جب تک کہ کسی دوسرے کو وہ مقام حاصل نہیں ہو جاتا۔ بالکل ایسے ہی آج سونا ذہب نہیں ہے، بلکہ آج وہ مقام خام تیل کو حاصل ہو چکا۔ یوں آج اب جب غور کریں تو آپ کو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ آج خام تیل وہ شے ہے جس کے سامنے تمام کی تمام قیمتی سے قیمتی اشیاء، ان میں سونا بھی آ جاتا ہے، سونے کی بھی قدر و قیمت چمک دمک ماند پڑ جاتی ہے۔ خام تیل کی قدر و قیمت، مانگ، چمک دمک باقی سب پر غالب ہے۔ یوں آج ذہب سونا نہیں بلکہ خام تیل کہلائے گا۔ آج ذہب سونا نہیں بلکہ خام تیل ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ فرات سے سونے کا پہاڑ نکلے گا، رسول اللہ علیہ السلام نے کہا تھا کہ ذہب کا جبل نکلے گا۔ ذہب یعنی ایسی قیمتی ترین شے جس کے سامنے باقی تمام کی تمام قیمتی سے قیمتی اشیاء کی چمک دمک قدر و قیمت ماند پڑ جائے، جس کی چمک دمک قدر و قیمت باقی سب پر غالب آ جائے، اس شے کا بہت ہی بڑی تعداد میں، بڑی مقدار میں، غیر معمولی مقدار میں ظہور ہونا تھا۔ السلام علیکم۔ یہ ایک چھوٹی سی کلپ جو ہم نے نبا 7 ٹی وی کی ڈاکومنٹری سے لی ہے، جس ڈاکومنٹری میں قیامت کے تمام موضوعات پر علم و حکمت سے بات کی گئی ہے۔ آخر کون ہے نبا 7 ٹی وی والے؟ نبا 7 ٹی وی والے وہ ہیں جنہوں نے کافی لوگوں پر اسلام کا علم اور صراط المستقیم کی پہچان واضح کی ہے، اور پوری امت میں اختلافات ختم کر دیے اور ایک حق کی دیوار کھڑی کر دی۔ تو حق کو جاننے کے لیے آج سے ہی دیکھیں نبا 7 ٹی وی کی ڈاکومنٹری اس ویڈیو کی ڈسکرپشن یا کمنٹ سیکشن میں دی گئی لنک میں جا کر، اور نبا 7 ٹی وی کو فیس بک پر فالو کرنے کے لیے اس لنک میں جائیں، facebook.com/naba7int